یہ دنیا جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے اور ہزاروں ریاستیں ہیں اور ملین سے بھی زیادہ لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میں آپ کو ہمارے نظام شمسی کے اس سفر پر لے جاؤں گا۔ جتنی مزید ہم آگے جائیں گے یہ سفر ہمارے ماضی کا سفر بن جائے گا۔ ہم اس نقطے تک بھی جائیں گے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے قریبی پڑاؤ جسے ہم چاند کہتے ہیں، چاند ہم سے 3,84,402 کلومیٹر دور ہے۔ چاند ہم سے اتنا دور ہے، اگر اس کے سامنے سارے پلینٹس رکھ دے ہمارے نظام شمسی کے تو سب ہی اسی فاصلے میں آئیں گے۔ آپ کو پتا ہے چاند میں یہ کالے دھبے کیوں نظر آتے ہیں؟ 49 سال پہلے جب نیل آرمسٹرانگ کی ٹیم نے انہی کالے دھبے کے کچھ سیمپلز لیے اور یہاں پر تحقیقات کیے ہیں، پھر بعد میں پتا چلا کہ چاند پر ان گنت آتش فشاں پھٹے تھے اور آتش فشاں کے جو لاوے تھے وہ چاند کے سرفیس میں پڑے تھے اور بعد میں ٹھنڈے ہو کر ہمیں یہ کالے دھبے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور جہاں پر یہ کالے دھبے نہیں تھے وہاں پر چاند کے یہ جگہ بہت چمکدار نظر آتے ہیں جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اور نیل آرمسٹرانگ نے جب پہلا قدم رکھا تھا اسی سرفیس پر رکھا تھا اور وہ نشان اب تک وہاں پر محفوظ ہے، کیونکہ ہمارے زمین کی طرح نہ بارش ہوتا ہے اور نہ تیز ہوائیں چلتے ہیں، کیونکہ چاند کا نہ کوئی ایٹماسفیئر ہے، جس کی وجہ سے چاند پر جو چیز جیسا ہے ویسا ہے۔ اور نیل آرمسٹرانگ کی جو قدم کی نشانے ہیں وہ کئی سالوں تک ویسے کا ویسا ہے، اور چیزیں بھی جو وہاں پر ایسٹرونٹس کے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہمیں چاند کا ایک ہی طرف کیوں نظر آتا ہے، وہی دھبے والے، وہی کریٹرز، کیونکہ چاند زمین کے ارد گرد گھومتا ہے اور ساتھ میں اپنے مدار میں بھی یہ گھومتا ہے، اور انہی گھومنے کی وجہ سے جب چاند ارتھ کی ادھر آربٹ کرتا ہے تو اسی وجہ سے ایک ہی طرف ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے، تو اسے ہم فیس لاک کہتے ہیں۔ اور چاند کا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ بہت ہی چمکیلا ہے اور بہت ہی روشن ہے، کیونکہ ہم اسے فور سائیڈ آف دی مون کہتے ہیں، اور ہم نے اس کی جو تصویر ہے وہ بھی بنائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ارتھ سائیڈ آف دی مون جو کالے دھبوں سے بھرا ہوا ہے، جو ہمیں ایک ہی سائیڈ نظر آتا ہے وہ کس طرح ہے، اور فور سائیڈ آف دی مون کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بالکل صاف اور کوئی دھبا بھی نہیں ہے اور ہمیں چمکیلا نظر آتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ہمارا چاند کیسے بنا؟ کہیں دور سے ایک شہابی اجسام آ کر ہمارے زمین سے ٹکرا گیا اور ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے زمین سے باہر آ گیا، اور لا آف گریویٹی کے قوانین کے مطابق ایک چھوٹا اجسام بڑا اجسام کے ارد گرد گردش کرنے لگا، آربٹ میں آنے لگا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارا چاند ہر سال میں ہم سے کہیں دور جا رہا ہے، اور وہ
3.8 سینٹی میٹر دور جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ایک ریفریکٹر ہے، یہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ چاند 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لیزر پوائنٹ اس کو لگاتے ہیں، بعد میں یہ ریفلیکٹ کر کے ہمیں یہ معلومات پہنچاتا ہے کہ چاند ہمیں کتنا دور جا رہا ہے، اور یہ چیز ہمیں ہر ایسٹرونٹ جو چاند میں مشن کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس ریفریکٹر کو نصب کرتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے چاند ہم سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے اس ڈیوائس کی مدد سے۔ آپ کو پتا ہے 50 بلین ایئر کے بعد چاند ہمارے زمین سے چلا جائے گا، جو آسمان میں ہمیں چاند دکھائی دیتا ہے وہ نہیں رہے گا۔ آخر کیا 5 بلین سال کے بعد تو سورج ہی تو ٹھنڈا پڑ جائے گا، چاند تو دور کی بات، ہمارا سورج جو حرارت کا ایک بہت بڑا اجسام ہے وہی ٹھنڈا ہو کر جائے گا، تو کیا ہی بچے گا اس دنیا میں زندگی کے اجسام۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں اس پلینٹ پہ جہاں سے مشرق سے نہیں مغرب سے سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن اس ایپیسوڈ میں نہیں، ایکسپلین دا یونیورس ایپیسوڈ 2 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔